ایمان کی ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نفرت چھین لیتا ہے۔ محبت کرنے والوں سے وہ نفرت چھین لیتا ہے، اور تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ اور زیادہ مت اترائیے، اپنی اس چند سالہ جوانی اور حکمرانی پر ستم کرنے والوں سے وہ طاقت چھین لیتا ہے۔ حضرات محترم، اعلان کے مطابق ہمارے اس منچ پر آبرو ہند فخر دیوبند حضرت اقدس حضرت مبلغ اعظم صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یقین مانیے، دنیا سے آسمان کی طرف جب دیکھتے ہیں، خاص طور سے اس وقت جب رات کا سناٹا ہو، تو چاند کی شفافیت کے ساتھ پڑنے والی روشنی، اس کی کرنیں ہمیں کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا قبلہ اور کعبہ علمی اعتبار سے ازہر ہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند، اگر وہ چاند آپ کے آنگن میں آ جائے، اگر دارالعلوم دیوبند چل کے خود آپ کی بستی میں آپ کے جلسے میں آ جائے، تو شاید آپ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اہل دیوبند اور علماء حق سے محبت کرتے ہیں، یہی جملہ آپ کے لیے کافی ہوگا کہ پیچھے کی تمام کرسیاں چھوڑ دیں اور آگے آ کر کے بیٹھ جائیں۔ شاید اس سے بڑا اور بھاری جملہ میں کہہ سکتا ہوں، یا یہ کہہ لیجئے کہ میرے بھائی، آپ سے ہی تو کہا تھا دوست، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، لیکن جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ آ جائیں اٹھ کے پیچھے سے، تمام طلبہ بھی اٹھ جائیں وہاں سے، نوجوان تمام اٹھے وہاں سے، آگے آ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ علماء کی شان کے خلاف ہے کہ اتنی بڑی شخصیت آپ کے گاؤں میں آپ کے جلسے میں آئے اور ہم اس طرح بیٹھ کر کے انہیں سنیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں اس عالمی شخصیت سے، جس کے لیے صرف یہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، وفا کی راہ میں خود کو مٹائے بیٹھا ہے، اور لگا سکا نہ کوئی آپ کی شخصیت کا اندازہ۔ یہ آسماں ہے مگر سر کو جھکائے بیٹھا ہے۔ کھیڑی والا وہی کھیڑی سرائے والا نعرہ لگا کر استقبال کرے، نعرہ تکبیر۔ میں آہستہ بولا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی آہستہ بولیں گے، کم از کم اپنی ایمانی طاقت، اپنا ایمانی جوش، اپنا جذبہ، اپنا ولولہ دکھائیں اور ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ اتنے زور سے نعرہ لگائے جتنی محبت آپ علماء دیوبند اور علماء حق سے کرتے ہیں۔ لگائے نعرہ، نعرہ تکبیر۔ علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ ہم گزارش گزار ہیں حضور کے تشریف لا رہے ہیں ممبر نور پر، جلوہ افروز ہو کر اپنی قیمتی نصیحتوں سے، مفید مشوروں سے انشاءاللہ ہمیں نوازیں گے۔ باہر تک جو آواز پہنچ رہی ہے، نوجوان دروازے پر یا راستوں پر کھڑے ہیں، ان سے سر دست گزارش ہو بہت جلد اندر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدہم
یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم او كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ہے. جس طرح گزرے برسوں میں مدرسے کے جلسے منعقد ہوتے رہے، اس سال بھی ماشاءاللہ یہ محفل سجائی گئی ہے. حضرات علماء کرام کے قیمتی بیانات، عمدہ خطابات، کام کی قیمتی باتیں، دین کی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سماعت کر رہے ہیں. میرا ارادہ کچھ اور بیان کرنے کا تھا کہ موجودہ حالات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کو بتائی جائیں، لیکن محترم قاری محمد فرقان صاحب نے جو چند اشعار پڑھے، ان اشعار کو سن کر میرا اپنا موضوع اور اپنی تقریر کا عنوان مجھے بدلنا پڑا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جالسٹ اور میرا پور کے اس علاقے میں چاہے کوئی جلسہ گاؤں میں ہو یا قصبے میں ہو، بھلے سے اس کا عنوان کوئی بھی ہو، لیکن اس علاقے میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خصوصاً تذکرہ کیا جائے، اور ان کا دین اسلام میں حقیقی مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اس کو اپنے مسلمان بھائیوں کو بتایا جائے. یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت الایمان ومات علیہ، جس خوش نصیب نے ایمان کی حالت میں نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی کہلاتا ہے. کتنی دیر کی ملاقات کی، کتنے دن نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہے، پل بھر کے لیے، سیکنڈ بھر کے لیے، معمولی سے وقت کے لیے. اگر کسی خوش نصیب نے ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا،
بھلے سے اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، صدقہ بھی نہیں دیا، نیکی کا کوئی کام بھی نہیں کیا، ابھی ایمان لایا، حضور پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور ابھی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، قسم خدا کی اب قیامت تک آنے والے تمام بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار، تمام بڑے بڑے نکوکار، بڑے بڑے حدیث کے استاد، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے فقہا اور محدثین، اگر ان سب کی نیکیوں کو ایک پلے میں جمع کر دیا جائے اور اس ادنا درجے کے صحابی کی صحابیت کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو صحابی والا پلہ جھک جائے گا۔ دنیا میں کوئی قطب غوث ابدال صحابہ کرام کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کے پوچھا، یہ بتلائیے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا مقام اونچا ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اونچا ہے؟ یہ تو آپ سمجھ ہی رہے کہ عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، بڑے اللہ والے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، مگر صحابی نہیں ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تمام ایمان والے مردوں، تمام ایمان والی عورتوں کے ماموں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہماری امی جان ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، آپ کی بیوی ہے، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں تمام مسلمانوں کی ایمانی مائیں ہیں۔ کیسی ماں ہے؟ اگر کوئی اپنی سگی ماں کے ماں ہونے کا انکار کر دے، یوں کہہ دے تو میری ماں نہیں، وہ گناہگار ہوگا، گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن اس کو اسلام کے دائرے سے خارج، اسلام سے باہر نہیں کہا جائے گا، کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، اگر کوئی مسلمان ان کو اپنی ماں نہ مانے اور ان کے ماں ہونے کا انکار کر دے تو ایمان سے باہر چلا جائے گا، مومن باقی نہیں رہے گا۔ فرق کیا ہے؟ ہم نے اپنی ماں کا ماں ہونا دنیا والوں کے بتانے سے جانا، خالہ نے بتایا، پھوپھی نے بتایا، تائی چچی نے بتایا، گھر والوں نے بتایا، دنیا والوں کے بتانے سے ہم نے اپنی ماں کو ماں جانا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، یہ کسی خالہ نے نہیں بتایا، کسی پھوپھی نے نہیں بتایا، کسی انسان نے نہیں بتایا، کسی رشتہ دار نے نہیں بتایا،
خود نبی پاک نے نہیں بتایا بلکہ خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اللہ جسے ماں بتائے اس کے ماں ہونے میں شک نہیں ہو سکتا ہے، اور جو اللہ کی بتائی ہوئی ماں کو ماں نہ مانے گویا کہ وہ اللہ کے کلام قرآن مجید کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا فرق ہے بھئی صحابہ میں اور صحابہ کے بعد دیگر مسلمانوں میں؟ صحابہ کرام میں اور امت کے بڑے بڑے بزرگوں، بڑے بڑے اللہ والوں، تقوی شعار پرہیزگار لوگوں کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان سب سے پہلا فرق، اللہ نے قرآن مجید میں جیتے جی اسی دنیا میں صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی اور یہ صحابہ بھی اللہ سے راضی۔ معمولی بات، قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ہم تم سے راضی ہیں، ابو بکر سے راضی، فاروق اعظم سے راضی، عثمان غنی سے راضی، علی مرتضیٰ سے راضی، حسن و حسین سے راضی، معاویہ بلال سے راضی۔ ایک ایک صحابی چاہے ادنا درجے کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لایا ہو یا مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لایا ہو، تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، راضی ہو چکا ہے۔ دنیا میں کوئی دوسرا انسان، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، چاہے خواجہ معین الدین اجمیری ہو، چاہے علاء الدین صابر کلیری ہو، چاہے جنید بغدادی ہو، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، چاہے امام بخاری ہو، ہے کوئی دنیا میں صحابہ کے بعد ایسا جو یہ کہہ سکے سینہ ٹھوک کر کے کہ مجھ سے اللہ راضی؟ امید ہے اچھے لوگ تھے، نیکوکار تھے، تقوی شعار تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، امید ہے اللہ ان سے راضی ہوگا۔ لیکن قسم کھا کر یقینی قطعی طریقے پر مضبوطی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس فلاں بندے سے اللہ راضی ہو چکا، امید ہے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ راضی ہے اسی صحابہ کرام کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ ہم سارے صحابہ سے راضی ہیں۔ یہ اللہ کی رضا ہے کیا چیز بھائی؟ جو اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی۔ رضامندی جنت سے بھی آگے کی چیز ہے، رضامندی جنت سے بھی بڑھ کر، جنت سے بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم کو کسی کو ہم میں سے دلی جانا ہے، چاہے وہ کھتولی ہو کے جائے، چاہے وہ ادھر میرا پور ہو کر کے جائے، میرٹھ سے گزرے گا، اس کی منزل دلی ہے، میرٹھ تو درمیان میں پڑ گیا۔ صحابہ کرام کی منزل اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت تو اللہ کی رضامندی کے راستے میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں
جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اللہ پاک جنت والوں سے فرمائیں گے کیا میں تمہیں جنت سے بھی بڑھیا چیز نہ دے دوں؟ جنت والے کہیں گے اللہ سب کچھ تو ہے، منچاہی چیزیں ہیں، جو جی میں آتا ہے حاضر ہے، حوریں ہیں، خادم ہیں، آرام ہے، راحت ہے، جنت کی نعمتیں بے شمار ہیں، کوئی تنگی نہیں، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، سوچ وچار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے احل لکم رضوانی فلا اسخط بعد او کما قال، آج اے جنت والو میں تم سے اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سب سے راضی ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض میں نہیں ہوں۔ جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد وہ چیز ملے گی جو جنت سے آگے کی چیز صحابہ کرام کو اسی دنیا میں مل چکی ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں قرآن کی آیت کی روشنی میں جنت خود آگے بڑھ کر صحابہ کا استقبال کرے گی۔ صحابہ مطلوب جنت ہے، صحابہ مراد جنت ہے، جنت صحابہ کی مشتاق ہے، جنت صحابہ کی منتظر ہے، جنت صحابہ کا استقبال کرے گی۔ قرآن میں لکھا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک یہ لوگ وہ ہیں کہ سبقت کرے گی ان کے لیے ہماری جانب سے جنت، الحسنى جنت کے ناموں میں سے اس کا ایک نام ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ گرے پڑے صحابی ہیں، حضرت معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، صحابہ میں کیڑے نکالتے ہیں، صحابہ کی ذوات قدسیہ کو مجروح، مشکوک، غیر معتبر ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھو صحابہ میں تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھلے سے مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، مگر وہ وحی کے لکھنے والے کاتب وحی ہے۔ قرآن مجید کی جو وحی اترتی تھی، حضرت معاویہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید لکھتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا کانا یکتب الوحی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ نبی کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔ اگر حضرت معاویہ کی ذات پر شک کرو گے تو پھر ان کے لکھے ہوئے قرآن پر یقین باقی رہے گا؟ صحابہ کرام پر شک کرو گے، صحابہ کرام میں عیب جوئیاں کرو گے، صحابہ کرام کو پرکھ کر دیکھو گے، صحابہ کرام کو جانچ کر دیکھو گے، یاد رکھو پھر ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ صحابہ معیار ہے، صحابہ کسوٹی ہے، ہمارے ایمان کا معیار، ہمارے حق کا معیار، صداقت کا معیار، عدالت کا معیار۔ سب سے پہلے بھئی نبی کو کس نے دیکھا؟
صحابہ نے دیکھا۔ سب سے پہلے نبی کی زبان مبارک سے نکلنے ہوئے الفاظ کس نے سنے؟ صحابہ نے سنے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو کس نے سنا؟ صحابہ نے سنا۔ سب سے پہلے قرآن کس نے یاد کیا؟ صحابہ نے کیا۔ سب سے پہلے قرآن کس نے سمجھا؟ صحابہ نے سمجھا۔ سب سے پہلے قرآن کی آیات پر، احکام پر عمل کس نے کر کے دکھایا؟ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اگر صحابہ پر چھینٹے کسے جائیں گے تو پھر ایمان کی خیر منانا جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا، اگر ان میں شک پیدا ہو جائے گا تو ان کا نقل کیا ہوا قرآن، ان کا یاد کیا ہوا قرآن، ان کا لکھا ہوا قرآن، ان کا ہم تک پہنچا ہوا قرآن وہ قابل اعتبار باقی نہیں رہے گا، پورا ایمان اور پورا دین ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کے نقل کرنے والے، سب سے پہلے نبی سے احادیث سننے والے، ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ آج میں اتفاق سے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے عرض کرنا ہو بلکہ اپنے دیگر بعض مرتبہ علماء سے کہتا ہوں، آتی مدرسے کا جلسہ ہے کہ اس پورے علاقے میں جگہ جگہ مقام صحابہ کے، عظمت صحابہ کے، شان صحابہ کے جلسے ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑے صحابی، سید الصحابہ، افضل الصحابہ، سید الصحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ خلیفہ بلا فصل، براہ راست نبی کے بعد نبی کی جانشینی کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی اور خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ نہیں ہے قوالی چل رہی ہے، ہم جھوم رہے، دم دم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، دم دم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ علی کا پہلا نمبر نہیں، صدیق اکبر کا پہلا نمبر۔ مسلمانوں، برائیاں، عقیدے کو خراب کرنے والی چیزیں غیر شعوری طریقے پر، غیر محسوس انداز میں آج ہمارے اپنے گھروں تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی برائی نیکی کا ڈھونگ بنا کر آتی ہے۔ شیطان کبھی خیر کا چولا پہن کر آتا ہے۔ شیطان کبھی بڑا متقی پرہیزگار بن کے آتا ہے۔ شیطان کبھی بالکل بگلا بھگت بن کے آتا ہے، اور شیطان جب نیک بن کر آتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ دوست نما دشمن ہمیشہ زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی آج ہمارے اپنے گھروں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نیکی کے راستے بدیاں داخل کر رہی ہیں، نیکیوں کے راستے بدیاں برائیاں آ رہی ہیں۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ گھروں میں مسلمان کیلنڈر لٹکاتے ہیں، دکانوں پر کاروبار کرنے والے مسلمانی کیلنڈر بھی چھپواتے ہیں۔ مسلمانی کیلنڈر پر کیا بنا ہوا ہے؟ روزہ پاک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی تصویر، کعبہ بنا ہوا ہے، بیچ میں قرآن مجید رحل پر رکھا ہوا ہے۔
کچھ آیتیں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ایک گول مٹول سا ننھا منا سا بچہ وہ قرآن مجید پر جھکا ہوا گویا کہ قرآن پڑھ رہا ہے بیٹھ کر، اور ہم نے اس کیلنڈر کو گھر میں لٹکا لیا، دکان میں لٹکا لیا، برکت والا سمجھ کے لٹکا لیا، اور یہ جو قرآن کے ساتھ، روضہ پاک کے ساتھ، کعبے کی تصویر کے ساتھ یہ گول مٹول سا ننھا منا بچہ، اس کی جو فوٹو، اس کی جو تصویر آئی، اس کی طرح دھیان نہیں گیا۔ نیکی کے راستے بدی داخل ہو رہی ہے۔ ایسے کیلنڈر آپ کے گھروں میں مل جائیں گے جن پر بیچ میں لکھا ہوا ہے پاک پنجتن، چاروں طرف گول دائرے میں لکھا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ کوئی برائی تو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، حضرت علی ہماری آنکھ کا تارا ہے، حضرت فاطمہ ہماری محبت ہے، حضرت حسنین کریمین نواسہ رسول اور جگر گوشے بطول ہے، ان سب سے محبت ہمارا ایمان ہے، ان سب سے عقیدت ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ بالکل صحیح، لیکن ذرا ترتیب دیکھو کیا بنائی گئی۔ کیلنڈر پر لکھا پہلے محمد، پھر علی، پھر فاطمہ، پھر حسن، پھر حسین۔ پیغام یہ دیا جا رہا ہے نیکی اور خیر کا لبادہ اوڑھ کر کہ محمد کے بعد علی، تین کہاں گئے؟ بیچ والے ابو بکر، عمر، عثمان، تینوں کا پتہ صاف۔ محمد کے بعد علی کا نام لکھ دیا، پاک پنجتن لکھ دیا کہ یہی 5 تن پاک ہے۔ کیلنڈر پر آیت میں لکھ دی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ مسلمانوں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، گالی دینا ہی گستاخی نہیں ہے، سرہانے بیٹھنے والے کو پائتانے بٹھا دینا، جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ بٹھا دینا، یہ بھی گستاخی ہے۔ بڑے بزرگ کو، ابا کو سرہانے بیٹھنا چاہیے، چھوٹوں کو، بچوں کو پائتانے بیٹھنا چاہیے۔ پائتانے والے بیٹھ کے سرہانے پہ چڑھ کر، سرہانے والے بیٹھ گئے پائتانے۔ خلیفہ اول صدیق اکبر، افضل الصحابہ صدیق اکبر، اول الصحابہ صدیق اکبر، ہر معاملے میں پہل کرنے والے صدیق اکبر، تمام صحابہ کے سردار و افسر صدیق اکبر۔ لیکن اگر کوئی یوں کہے حضرت علی کا پہلا نمبر، تو گویا کہ حضرت صدیق اکبر کے مقام کو چھین کر وہاں حضرت علی کو بٹھا دیا۔ یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی گالی ہے، یہ بھی نبی کے شان کو گھٹانا ہے، یہ بھی سب و شتم کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا تبرہ ہے۔ فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو تو کہو تمہاری شرارت پر اللہ کی لعنت، فقولوا لعنت اللہ علی صدرکم۔ ان سے دوستی کرنا، ان کی دعوتیں اڑانا، ان کو سلام کرنا، ان کے جنازے میں شرکت کرنا، ان کے جنازے کو اپنی قبرستان میں دفنانے کی اجازت دینا۔ دشمنان صحابہ سے ہرگز رواداری نہیں بڑھتی جائے گی دینی اعتبار سے۔ رہ گئے سماجی معاملات، ٹھیک ہے، سڑک کے اوپر کتا بھی چلتا ہے، بھینس بھی چلتی ہے، ٹریکٹر بھی چلتا ہے، گاڑی بھی چلتی ہے، انووا بھی چلتی ہے، فورچونر بھی چلتی ہے، ہماری سائیکل بھی چلتی ہے۔
راستہ ہے۔ سماجی اعتبار سے سب چلتے ہیں، اس کا نام اتحاد نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کی صرف 3 ہی قسمیں ہیں، یاد رکھنا۔ مسلمان اس کی صرف 3 ہی قسمیں ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان کو کہتے مہاجر صحابہ۔ ایک وہ مسلمان ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا ذکر قرآن میں ہے، جنہوں نے مکے سے آنے والے صحابہ کرام کی نصرت فرمائی، وہ ہیں انصار صحابہ۔ تیسرا درجہ ہے ایمان والوں کا، تیسری قسم ہے وہ جو ان دونوں کے بعد آئیں گے، نہ وہ انصار صحابہ میں سے ہوں گے نہ مہاجر صحابہ میں سے ہوں گے، ان دونوں جماعتوں کے بعد آئیں گے، لیکن ان کا وظیفہ یہ ہوگا، ان کا عمل یہ ہوگا کہ وہ یوں دعا کریں گے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ، اے رب ہماری مغفرت فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، یعنی مہاجرین، یعنی کہ انصار صحابہ، ان دونوں جماعتوں کی بخشش فرما، اور یہ ہمارے ایمان لانے کا سبب بنے، ہم سے پہلے یہ ایمان لائے، ان کی بخشش فرما، اور اس کے بعد دعا کریں گے یہ بعد میں آنے والے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ان ایمان والوں کی طرف سے، مہاجرین کی طرف سے، انصار کی طرف سے ہمارے دل میں کوئی کھوٹ، ہمارے دل میں کوئی کینہ، ہمارے دل میں کوئی بغض، ہمارے دل میں کوئی کدورت، ہمارے دل میں کوئی ہلکی سی خراش، ان کی طرف سے ہمارے دل میں پیدا، یہ دعا کرو۔ صحابہ کی طرف سے ہمارے دل برے نہ بنے، دعا کرو۔ کوئی کینہ کھوٹ دل میں نہ آئے، دعا کرو۔ وظیفہ بتایا، صحابہ کرام کی مدح کا وظیفہ بتایا، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب آپ بڑی نرمی کرنے والے، رحم کرنے والے، رافت و رحمت کا معاملہ کرنے والے۔ تو میرے محترم بزرگوں، صحابہ کرام کے مقام کو جاننے کی، سمجھنے کی، علماء کے پاس بیٹھ کر کے صحابہ کرام کے مقام کو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو سکھاؤ عشرہ مبشرہ کون ہیں، وہ تو صحابی جن کو اللہ کے پیغمبر نے اسی دنیا میں جیتے جی جنت کی خوشخبری سنائی۔ بچوں کو یاد کراؤ خلفائے راشدین کون ہیں، 4 ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ بچوں کو سکھاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، بچوں کو بتائیں مائیں کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اور جو ان کو ماں نہ مانے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ یہ چیزیں صحابہ کو بتائیں کہ ان 4 خلفاء میں بھی سب سے بڑا درجہ پوری امت میں نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ واقعات، حدیثیں، صحابہ کرام کی جانثاریاں، ان کی قربانیاں، ان کی حیثیت کو اور مقام کو بتانے کے لیے قرآن و حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، جس سب کو یہاں پر بیان کرنے کی حاجت اور بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ہم ایک مدرسے کے جلسے میں ہیں، ہمارے مدرسوں کے جو سالانہ جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے
मदरसे का ताउन करना, करवाना, साल भर हमारे मदरसे में पढ़ाने वालों की तनख्वाह का इंतज़ाम करे, जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में फ़िक्र करे, कमरा बनना है, पंखा लगना है, फर्श टूट गया फिर से बनवाना है, क्या क्या हमारी ज़रूरतें हैं। अल्लाह का शुक्र है हर बस्ती में, हर गांव में लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मदरसों का और अपने बच्चों की तालीम पर जो भी कुछ खर्च होता है उसका इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पर भी मुझे उम्मीद है कि बढ़ चढ़ करके आप लोग हिस्सा लेंगे। आप अपने बच्चों को मदरसे भेजें, मदरसे की तालीम को लाजमी तरीके पर अपने बच्चों को दिलाएं और कोशिश करें हमारे ही मदरसे में हमारे ही बच्चों की असली तालीम का, स्कूल वाली तालीम का, हिंदी का, अंग्रेजी का, मैथ गणित का, उसका भी इंतज़ाम हो। आज तकादा है वक्त का, हालात कह रहे हैं इस बात को कि हम अपने मदरसों में, अपनी निगरानी में, अपने माहौल में, अपने दीन के साँचे में रहते हुए अपने बच्चों को जहाँ कुरान मजीद पढ़ाएं वहाँ उनको हिंदी भी पढ़ाएं, वहाँ उनको इंग्लिश भी पढ़ाएं, वहाँ उनको गणित भी पढ़ाएं, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाएं। इसकी ज़रूरत है, इसकी तरफ आप ध्यान दें। अगर अपने बच्चों को ईमान पर बाकी रखना है तो हमें ये फिक्र करनी होगी। अगर मदरसों से हम कट गए तो फिर हमारे बच्चों के ईमान के बनने का, हमारे बच्चों के ईमान के बचने का, हमारे बच्चों के ईमान को आगे मुज़य्यन करने का कोई भी मौका हमको नहीं मिलेगा। ले देकर आज हमारे अपने ईमान की बका का ज़रिया, हमारे अपने ईमान की दीन की तालीम का ज़रिया, हमें दीन के बारे में जानने का ज़रिया सिर्फ ये मदरसे हैं। मदरसों के अलावा हिंदुस्तान में कोई जगह हमारे और आपके पास ऐसी नहीं है जहाँ बैठकर, जहाँ जाकर, जहाँ से जुड़कर, जहाँ लग कर के हम अपने बच्चों में दीन मुंतकिल कर सके। घरों का माहौल नहीं, बस्ती का माहौल नहीं, गली गलियारों का माहौल नहीं, माँ बाप का माहौल नहीं, समाज का माहौल नहीं है। इस समाज की गंदगियों से, गली गलियारों से निकाल कर अपने बच्चों को मदरसे में लाते हैं। इसलिए यहाँ से दीन मिलता है, बड़ों के एहतराम का दर्स मिलता है, माँ बाप की खिदमत का पैगाम मिलता है, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने की यहाँ तालीम दी जाती है। हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, इंसान के वजूद में आने का मकसद क्या है, वो यहीं पर बताया जाता है। मदरसे अगर कमज़ोर हो गए हमारी आने वाली नस्लें ईमान के एतबार से कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए कि मदरसों को कमज़ोर ना होने देना, इनकी ताकत बनना, इनको मजबूत बनाने की फिक्र करना, अच्छे से अच्छे तरीके से अपने मदरसों को चलाने के प्लान, प्रोग्राम, नक्शे बनाना, यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमारे इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी, ज़ाहिरी, बातिनी, तामीरी, तालीमी हर तरह की तरक्कियात से माला माल फरमाए और हम सब लोगों को अपने दीनी मदारिस का ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक हमारे तमाम दीनी सिलसिलों की, तमाम दीनी मदारिस की, मसाजिद की, मकाबिर की, इस्लामी शायर की, खुसूसन उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। ये दुआ बराबर करते रहे। दुआएं मोमिन के लिए हथियार है, दुआएं इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें, मस्जिदों को आबाद करें, घरों में बच्चियाँ और हमारे बच्चे नमाजी बने, दीनदार बने, दीन की तालीम से वाबस्ता हो और दीन की तालीम से अपने आप को आरास्ता करें। अल्लाह ताला हमें तमाम अच्छी बातों की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।